السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کو کون سی غذائیں جو ہیں وہ کتنی مقدار میں لینی چاہیے، کون سی چیز کھانی چاہیے اور کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن اس سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو فوڈ ہے، یعنی جو ٹوٹل ہماری غذا ہوتی ہے، جس میں ہم بہت ساری پینے کی چیزیں ہیں، کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، تو یہ در حقیقت یہ کیا چیز ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے چونکہ یعنی گلوکوز جو ہے وہ خاص طور پر یا شوگر جو ہے، چینی جو ہے وہ مد نظر ہوتی ہے شوگر کے پیشنٹس کے لیے کہ چینی نہیں کھانی۔ لیکن دیکھیں آپ، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوڈ جس کو ہم غذا کہتے ہیں یہ ہے کیا۔ اگر ہم اس کو ایک لائن میں بیان کریں تو فوڈ از انرجی۔ میں یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی بتاؤں گا اور کچھ جو ہے نا اس طرح سے، لیکن کہ عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو جو فوڈ ہے اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فوڈ از انرجی، یعنی کہ بہت سمپل ہے کہ فوڈ جو ہے وہ انرجی کا نام ہے۔ تو جس چیز کے اندر بھی انرجی ہمیں ملتی ہے وہ فوڈ کے زمرے میں آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوڈ بنتی کہاں پر ہے۔ ہم ویسے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فوڈ میں کھاتے ہیں، لیکن اس کے میجر دو سورس ہوتے ہیں، ایک اینیمل سورس ہے اور ایک ویجیٹیٹیو یا پلانٹس، جس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری سبزیاں، پھل، فروٹ وغیرہ آتے ہیں، اور اینیملز میں دودھ، گوشت، کلیجی وغیرہ اور انڈا، مرغی وغیرہ آتے ہیں، مچھلی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوڈ بنتی کہاں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوڈ جو ہے وہ پلانٹس میں بنتی ہے۔ جو جانور یا اینیملز ہیں یا ہیومن بینگ بھی ہے وہ اس کو بنانے سے قاصر ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلانٹس جو ہیں، چونکہ ان کے سبز پتے ہوتے ہیں یا سبز جو ان کے حصے ہوتے ہیں، ان کے اندر غذا بنتی ہے، ضیائی تالیف ہم اسے کہتے ہیں، یا ہم اس کو فوٹوسنتھسس بھی کہتے ہیں۔ پودے جو ہیں وہ سب سے پہلے گلوکوز بناتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی سے مل کر گلوکوز بنتا ہے، لیکن یہ عمل سورج کی روشنی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شمسی توانائی یا سن لائٹ جو ہے اس کے اندر پریزرو ہو جاتی ہے یا ایبزارب ہو جاتی ہے، اور یہی سن لائٹ جو ہے وہ غذا کے اندر ہوتی ہے، یعنی یہ انرجی جو ہے، اور وہ انرجی جو ہے وہ یعنی کیمیکل انرجی، کیمیائی توانائی کی شکل میں اس میں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس سے کیا بنتا ہے، پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے گلوکوز، اور اس سے پھر آکسیجن بھی بنتی ہے جو ہمارے کام آتی ہے۔ تو شوگر کے مریضوں کو یہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس کے اندر گلوکوز لازمی ہوتا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے مولیکیول بنتا ہے، پودے جو بناتے ہیں وہ گلوکوز ہے، اور گلوکوز جو ہے اس کے بعد اس سے بہت ساری جو ہیں دیگر چیزیں بنتی ہیں، یعنی نشاستہ بنتا ہے، اس سے پروٹینز بنتی ہیں، اس سے فیٹس بنتی ہیں، چکنائیاں وغیرہ، وٹامنز بنتے ہیں، اور پھر وہ ہوتے ہوتے پلانٹ سے یعنی اینیملز میں چلے جاتے ہیں، جانور ان کو کھاتے ہیں، جانوروں کو انسان کھاتے ہیں، اور پودوں کو انسان بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک فوڈ چین ہے، یعنی اس طرح سے غذا چلتی رہتی ہے۔ لیکن کوئی بھی غذا لے لیں تو اس کے اندر گلوکوز جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یعنی شوگر کے جو مریض ہیں، جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، ان کے لیے جو گلوکوز ہے اس کا ایک یعنی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک اتنی مقدار میں گلوکوز جو ہے ان کو لینا ہے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ گلوکوز زیادہ بھی لے لیتا ہے، یا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسولین جو ہے جو لبلبے سے خارج ہوتا ہے، ایک ہارمون، وہ گلوکوز کو جو ہے وہ ایک طرح سے پریزرو کر دیتا ہے یا سٹور کر دیتا ہے ہمارے جگر کے اندر، گلائکوجن کی شکل میں اسے ہم کہتے ہیں۔ تو لیکن جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انسولین یا تو کم ریلیز ہو رہی ہوتی ہے یا بالکل بھی ریلیز نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو انسولین کے جو ریسیپٹرز ہماری پوری باڈی کے اندر یا خلیوں میں
انسولین کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ ریسیپٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خانے سے بنے ہیں کہ جس میں انسولین کے مولیکیول نے جا کر لگنا ہے، اور وہاں سے جب وہ لگیں گے تو سیل کے گیٹ جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، جس سے گلوکوز ان خلیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر جو انسولین ہے وہ ریلیز نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گلوکوز جو ہے خون کے اندر ہی رہتا ہے اور خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کا اثر جو ہے وہ خاص طور پر گردوں پر، یہ مطلب کڈنیز پہ اور باقی آرگنز پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گردے جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ کوئی زخم ہو جائے تو وہاں پر بھی یہ پرابلم آتی ہے۔ تو کیونکہ گلوکوز زیادہ ہوتا ہے تو جراثیم انفیکشن تیزی کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی غذائیں ہیں، چاہے ہم گوشت کھائیں، چاہے ہم کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ لیں، فروٹ کھائیں، کچھ بھی کھائیں، اس میں گلوکوز لازمی ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹرز ہمیں یہ جو ہے پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نہیں لے سکتے، یعنی شوگر کے مریض وہ بالکل نہیں لے سکتے۔ کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو کم مقدار میں لے سکتے ہیں، کچھ غذائیں ایسی ہیں جو زیادہ مقدار میں بھی لی جا سکتی ہیں۔ اب جو بالکل نہیں لی جا سکتی ہیں اس میں کھجور ہے، انگور ہے، شہد ہے، چینی ہے، اور یعنی اس طرح کی جوسز وغیرہ جس میں کہ شوگر زیادہ آ جاتی ہے۔ جو مقدار کم لے سکتے ہیں جو غذائیں، اس میں کیلا ہے، سیب ہے، وہ بھی آدھا آدھا کھائیں تھوڑا، یعنی کہ یعنی امرود وغیرہ ہے، اور اس طرح کے دیگر پھل ہیں۔ اور آم جو ہے وہ ان میں آتا ہے کہ جو آپ نہیں کھا سکتے، یعنی بہت جیسے انگور ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا جو پہلی لسٹ ہے کہ انگور، شہد، کھجور، آم، اس میں یہ آتے ہیں۔ دوسری لسٹ میں آپ کم مقدار میں جو لے سکتے ہیں وہ کیلا، سیب یا امرود وغیرہ ہیں، یا روٹی ہے، وہ آپ کم مقدار میں لے سکتے ہیں۔ وہ چیزیں کہ جو آپ زیادہ مقدار میں بھی لے سکتے ہیں، گھیا، ٹنڈا وغیرہ یا بھنڈی وغیرہ، یہ اچھا۔ اب میں آپ کو یہ تو غذائی چارٹ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو مل جاتا ہے، میں تھوڑی سی اس کی ریزن بتانا چاہتا ہوں سائنسی طریقے سے، لیکن وہ جو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ جو چیز سمجھ آ جائے تو اس کی پھر جو ہے وہ انسان اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ایزی ہو جاتی ہے، آپ نفسیاتی طور پر اس سے جو ہے باخبر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ہم بالکل نہیں کھا سکتے اس میں سراسر گلوکوز ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے شہد ہے، وہ یعنی کہ اس میں فرکٹوز، وہ یعنی ہنی شوگر ہے، تو وہ سارا کا سارا ہی گلوکوز یا فرکٹوز ہے، اور مطلب اس لیے آپ نہیں لے سکتے۔ چینی جو ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دو مولیکول سے بن کر چینی بنتی ہے، تو یہ بھی گلوکوز اور گلیکٹوز ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ آم کے اندر یعنی گلوکوز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انگور، کھجور کے اندر بھی، اور انگور میں تقریباً 90% یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شوگر ہی ہوتی ہے ساری۔ وہ چیزیں جو آپ کم مقدار میں لے سکتے ہیں جیسے سیب، کیلا وغیرہ، امرود ہے، وہ چیزیں اس لیے کم مقدار میں آپ لے سکتے ہیں کہ اس میں گلوکوز بھی ہوتا ہے آدھا جو ہے وہ فائبر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فائبر جو ہے وہ اصل میں یعنی کہ ایک طرح کا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس یا پیچیدہ نشاستہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا انسان کے، لیکن یہ ہضم کرنے میں ہمارے نظام کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یعنی اس میں سے گلوکوز نہیں نکلتا، تو اس لیے آپ یہ جو ہے وہ کم مقدار میں لے سکتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں آپ زیادہ مقدار میں لے سکتے ہیں جیسے یعنی ٹینڈا، بھنڈی وغیرہ یا اس طرح کی گھیا وغیرہ، تو وہ اس لیے کہ آپ اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ فائبر ہی ہوتا ہے، یعنی نشاستہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا۔ ہماری نظام میں اس طرح کے
انزائمز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے یہ 3 کیٹیگریز ہیں، اور شوگر کے جو مریض ہیں وہ ان 3 کیٹیگریز کی جو مقدار ہے اس اعتبار سے، یعنی کہ پہلی کیٹیگریز میں تو وہ فوڈ لے ہی نہیں سکتے، اور دوسری اور تیسری کے اندر جو ہیں وہ یعنی فوڈ لے سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔